کہ امت مسلمہ کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے جو دین اسلام ہے وہ سب سے بہتر کیوں ہے، اور اسلام اس چیز پر زور کیوں دیتا ہے کہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں۔ یہ والا دین ہم سب کے لیے کیوں سب سے بہتر ہے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہیں جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنا لے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے دین اسلام سب سے بہتر ہے، اور جو دین اسلام پر ہے تو فرمایا اس پر ہی تمہیں موت بھی آئے۔ تو دوستان محترم، سب سے پہلے نمبر پر تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے، انسانی مخلوق میں سے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ روئے زمین پر چلنے پھرنے بسنے والی جو انسانی کائنات ہے، اس انسانی کائنات کے اندر سب سے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور بد نصیب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو جب دین اسلام کو قبول کر لیا تو فرمایا جب تمہیں موت آئے تو اسی دین پر آئے، جب تم مرو تو دین اسلام کی حالت میں مرو۔ تو دین اسلام کی حالت میں کس کو موت آتی ہے؟ جو مرتے دم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو ایمان کی حالت میں مرنا، اسلام پر مرنا، اور اسلام پر موت کس کو آتی ہے؟ جو مرتے وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، جو اسلام ہے جب بندہ اس پر رہے گا تو اس پر موت آئے گی نا۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا نا۔ ایک بندہ جس نے قبول ہی نہیں کیا وہ اسلام پر کیسے مرے گا؟
اسلام پر تو موت اس کو آئے گی جو اس کو قبول کرے گا۔ اور دوستان محترم، ہمارے لیے دین اسلام سب سے بہتر ہے۔ امت مسلمہ کے لیے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے ان کے لیے دین اسلام سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب الاسلام نے جو تعلیم بھی امت کو دی ہے، جو تعلیم دی ہے، ہر ایک تعلیم پر اللہ کے محبوب نے سب سے پہلے خود عمل کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ جب اسلام کو قبول کر لیا ہے نا تو پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، ان سب کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ جب دین کو قبول کر لیا ہے تو جو دین اسلام نے تعلیم دی ہے اس کو پھر خوش دلی کے ساتھ اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ جب دین کو قبول کر لیا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے بندہ مومن کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں پورے کے پورے داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، تعلیمات کو اپنا لیا۔ تو دوستان محترم، اسلام میں کمال حسن یہ ہے کہ جو احکامات دیے، جو تعلیم دی، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے لیے سب سے بڑے قانون دان ہیں، سب سے بڑے قانون ساز ہیں، انہوں نے انسانیت کو زندگی گزارنے کے لیے جو قانون دیا ہے اسلام کی صورت میں، اسلام کی تعلیمات کی صورت میں، احکامات الہیہ کی صورت میں، انسان کے لیے وہی سب سے زیادہ مشعل راہ ہے۔ اور پھر ان تعلیمات کا حسن اور کمال کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وحی الہی کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے جس جس چیز کی تعلیم دی ہے دین اسلام کی بابت، ہر اس چیز پر اللہ کے محبوب نے پہلے خود عمل فرمایا ہے۔ تو اسلام جب کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام پھر سارے کا سارا عمل کا نام ہے، پریکٹیکل کا نام ہے۔ اگر بندہ اسلام کو قبول کرے اور اس میں پورا داخل نہ ہو، یعنی اس پر عمل نہ کرے، تو دوستان محترم اس نے حقیقت میں دین اسلام کو پھر اپنے سینے سے ابھی نہیں لگایا۔ جب اسلام کو قبول کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اپنے سینے سے لگایا، ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو گیا۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا، ساری زندگی اسلام کی تعلیم پر عمل کرتا رہا، تو ایسا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا رہا۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو جو رب نے فرمایا نا اسلام کی حالت میں مرنا، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ۔ اس لیے کہ وہ جب اسلام قبول کیا، ساری زندگی پریکٹیکلی عملی طور پر دین اسلام کو اپناتا رہا، اور جب آخری وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اس کو توفیق عطا کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ساری زندگی اللہ کی توحید اور اس کے محبوب کی رسالت کی گواہی دیتا رہے، اور جب آخری وقت آ جائے تو اسے ایمان کی دولت نہ ملے؟ نہیں، جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے، ساری زندگی اس کو اپنا لیتا ہے، پھر آخری وقت میں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ زبان جو ساری زندگی توحید و رسالت کی گواہی دیتی رہی، جب آخری وقت آیا تو آخری وقت میں بھی اس کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیری توحید کی گواہی دیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو بندہ اس انداز میں اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، اس کو اللہ یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ مرتے وقت وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا، اسلام کی تعلیمات میں جو حکم دیا پہلے خود عمل کیا۔ میرے آقا نے نماز کا حکم دیا تو خود نماز پڑھ کر دکھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق، وحی الہی کے مطابق روزہ رکھنے کا حکم دیا، پہلے خود روزہ رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کو بھی دیکھے، جو حکم دیا ہے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، میرے آقا نے خود فاقے کیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ سے شادی کرو، پہلے خود بیوہ عورت سے شادی کر کے دکھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں اور غریبوں کا سہارا بنو، میرے آقا نے اپنا دست شفقت یتیم کے سر پر رکھ کر دکھایا۔ جو تعلیم دی ہے اس کو عملی طور پر میرے آقا نے کر کے دکھایا۔ میرے آقا نے فرمایا جھوٹ سے بچو، میرے آقا نے اس انداز میں زندگی گزاری کہ اپنے تو اپنے بیگانے غیر مسلم مشرک کہتے رہتے کہ یہ اللہ کے محبوب صادق اور امین ہے۔ یعنی جس چیز کا حکم دیا پہلے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے جو تعلیمات بھی دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قانون دان ہیں، جنہوں نے انسانیت کو قانون دیا، تعلیمات دی کہ اس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور دنیا کے اندر جب بندہ کوئی قانون بناتا ہے نا تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک ماضی اور ایک حال، کہ ماضی کے اندر جب اس طرح کا قانون بنا تو اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا، اور حال میں کس طرح قانون بنانا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دین اسلام کے ذریعے سے وہ قانون دیا ہے کہ ماضی میں جس نے عمل کیا اس کے لیے بھی بہتر تھا، دین اسلام پر جو حال میں عمل کر رہا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور قیامت تک کے لیے جو انسان دین اسلام کو اپنائے گا
اس قانون پر عمل کرے گا، قیامت تک کے لیے، مستقبل میں، آنے والے وقت میں بھی دین اسلام اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ یہ قدرتی قانون ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا قانون ہے۔ دنیا کا ہر قانون جس نے بھی بنایا ہے وہ انسان نے، مگر دین ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا قانون ہے جس کو انسان نے نہیں بلکہ اس خالق نے بنایا ہے۔ اور وہ اللہ رب العزت وہ جانتا ہے میرے بندے کے لیے مستقبل میں، آنے والے وقت میں بھی سب سے بہتر کیا ہے۔ دنیا میں قانون بنتا ہے، اس میں ترمیم بھی ہوتی ہے، اس میں تحریف بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا قانون جو دین اسلام کی صورت میں، وحی الہی کی صورت میں تاجدار کائنات نے نسل انسانی کو دیا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر قیامت تک وہ قانون اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو جو عمل کرے گا، جو جو اس کو اپنائے گا، وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ قدرتی قانون ہے، یہ الہی قانون ہے، یہ وحی الہی پر مبنی قانون ہے جو دین اسلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو عطا کیا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، اس دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں، ان میں اگر کسی ہستی کی زندگی قیامت تک کے لیے نسل انسانی کے لیے مشعل راہ ہے تو وہ صرف تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بلکہ دین اسلام کو اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے لیے تو یہ بہتر ہے، کیوں؟ اس کو مانتے ہیں، قبول کر چکے ہیں، لیکن دین اسلام کو اگر بطور انسان بھی لیا جائے، اس روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے دین اسلام کی تعلیم سب سے بہتر ہے۔ دین اسلام کے احکامات سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ یہ احکامات الہیہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے، اپنے محبوب کے واسطے سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے اس نسل انسانی کو عطا فرمائے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات، دین اسلام کے احکامات ہر حال میں مسلمانوں کے لیے بہتر ہیں، لیکن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام انسانیت کی بہتری کے لیے ہے۔